مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانیں پارہ نمبر 14 قرآن کریم کے 14ویں پارے کی ابتدا ربما یود الذین کفروا کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ 14واں پارہ سورۃ الحجر اور سورۃ النحل پر مشتمل ہے۔ 14ویں پارے کے ابتدا میں اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام یعنی قرآن کریم کا ذکر فرماتا ہے کہ اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی مقام پر اللہ رب العالمین اپنی تخلیق کا ذکر بہت خوبصورت انداز میں فرماتا ہے کہ یہ آسمان اسی نے پیدا فرمایا اور اسی آسمان نے اس نے روشن ستارے اور برج پیدا فرمائے۔ شیاطین دنیا بالا تک نہیں پہنچ سکتے، شہاب ثاقب کے ذریعے ان کو مارا جاتا ہے اور عالم بالا تک ان کی رسائی کو روک دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قدیم قوموں کا ذکر فرمایا کہ کیسے انہوں نے اس کے رسولوں کو جھٹلایا اور عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ اسی پارے کے ابتدائی حصے میں اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ تفصیل سے بیان فرمایا کہ کیسے اللہ نے آدم کو مٹی کے خلاصے سے پیدا فرمایا اور ابلیس لعین کو آگ کی لپٹ سے۔ اس کے حکم سے تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے تکبر کیا۔ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اس نے ایک خاص مدت تک اللہ سے مہلت مانگی کہ وہ اس کے بندوں کو بھٹکائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی اور فرمایا کہ جو ایمان و اخلاص والے لوگ ہوں گے تو انہیں نہیں بھٹکا سکے گا۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان 7 آیات بینات کا ذکر فرمایا جنہیں 7 مثانی کہا جاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ، کہ یہ بہت ہی بابرکت آیات ہیں۔ پھر سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین اپنی شان ربوبیت کا ذکر فرماتا ہے کہ کیسے اس نے تمہارے لیے طرح طرح کی نعمتیں اور آسائشیں اور سواریاں پیدا فرمائی، جن میں گھوڑے، خچر اور ایسی چیزیں بھی پیدا فرمائی جن سے تم واقف نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے برستے پانی کا ذکر فرمایا کہ کیسا پاکیزہ پانی وہ تمہارے لیے اتارتا ہے جسے تم پیتے ہو، مختلف انواع کی فصلیں اور پھل اگاتا ہے جسے تم کھاتے ہو۔ اسی پارے اور سورت میں اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کا ذکر کیا، ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے وہ سب بشر تھے۔ اللہ رب العالمین نے مویشیوں کا ذکر فرمایا کہ کیسے اللہ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے پاکیزہ، صاف اور ذائقے دار دودھ فراہم کرتا ہے۔ شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا کہ کیسے شہد کی مکھی میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کیسے وہ پھولوں اور پھلوں کا رس چوستی ہے اور پہاڑوں اور درختوں پر کیسے وہ چھتا بناتی ہے اور ان کے اندر سے ایک ذائقے دار شفاف شہد نکلتا ہے جس میں اس نے شفا رکھی ہے۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا ذکر فرمایا کہ کیسے اس نے اس پاک کلام کو بتدریج نازل فرمایا۔ انسان کا ذکر فرمایا کہ کیسے اللہ اسے عمر کے اس حصے میں پہنچا دیتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتا، اپنے احسانات اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح وہ مویشیوں کو تمہارے لیے تخلیق فرماتا ہے کہ ان کی کھالوں، ان کے بالوں اور ان کے دوسرے اعضاء سے تمہارے لیے آسائش اور آرام کی چیزیں فراہم کرتا ہے۔ 14ویں پارے کے آخری حصے میں جا کر اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عدل، انصاف، یتیموں سے حسن سلوک کرنے اور فحاشی و بے حیائی سے بچنے کا حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود سے گھڑا گیا ہے۔ ان کو بتا دیجئے کہ اسے اللہ نے روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے نازل کیا ہے۔ یہیں پر اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ اور مطیع تھے۔ پارے کے اختتام پر اللہ رب العالمین دین کی دعوت دینے کا اصول اور طریقہ بتاتا ہے کہ دین کی طرف احسن طریقے سے بلاؤ، حکمت اور نصیحت کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔